جدید مصر قدیم مصر سے بالکل الگ ہے، لیکن تمام مصریوں کو اپنے ماضی، تاریخ، ثقافت پر بے حد ناز ہے، یہاں تک کہ کلیوپیٹرا پر بھی اور ابو الہول پر بھی۔ جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے اب ان تمام اشیاء کی ماہیت اور ان کو کیسے حنوط کیا گیا، یہ کیسے محفوظ کیا گیا، کیسے بنایا گیا، ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصری عورت کلیوپیٹرا جیسی بننے میں ناز محسوس کرتی ہے، گو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مصر کی تباہی یا زوال کا سبب بھی کلیوپیٹرا ہی تھی۔ کلیوپیٹرا جس نے عظیم روم کے عظیم ترین شہنشاہ جولیس سیزر سے دوستی کر لی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں اسی سے شادی بھی کر لی، اور شاید اسی وجہ سے دنیا کے بیشتر مذاہب میں رفتہ رفتہ عورت کو زوال کا سبب کہا جانے لگا۔ آج کی جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ ہر وہ قوم جس نے رفتہ رفتہ عورت کی توہین کی، وہ دھیرے دھیرے زوال کی طرف چلتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انسانی حقوق کی تباہی اور بالخصوص عورت کی جو ہے پامالی اور اس کے ساتھ بدسلوکی یا محض عورت کو تفریح کا سبب بنا لینے کے وجہ سے دنیا کی عظیم ترین تہذیبیں رفتہ رفتہ تباہی کا شکار ہو گئیں۔ یہ وہ اہرام مصر ہیں جن کا بنانا آج بھی ایک راز ہے، لیکن جو بھی ان کے اندر جاتا ہے وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کئی سائنسدانوں نے اس بات کو شروع میں وہم سمجھا، لیکن بالآخر وہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ جو بھی اہرام مصر میں جاتا ہے وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے جب ان کی نقول مختلف دیگر اشیاء سے بنا کے ان میں جا کے بیٹھنا چاہا یا وہ بیٹھے کچھ دیر کے لیے آزمانا چاہا تو وہ بھلا چنگے ہو گئے، اور وہ کس طریقے سے حنوط کرتے تھے وہ طریقہ تھوڑا سا ظالمانہ ہے، وہ بات ہم اگلی قسط پہ کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان کے حنوط کے عمل پر اور کلیوپیٹرا کے اوپر۔ کلیوپیٹرا بھی یقیناً حنوط کے عمل کا شکار ہوئی ہوگی۔ آج کے دور میں وہ حنوط کا طریقہ نہایت ہی بھیانک ہے، جس کے اندر جسم کے درمیانے حصے کو چاک کر کے سارے اعضاء نکال کے اندر بہت کچھ بھرا جاتا ہے، اور اوپر سے سی کر پھر دوبارہ خوبصورت روپ دے دیا جاتا ہے۔ کہ آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا؟ یہ جدید دور کے مطابق کلیوپیٹرا کی شکل ہے، جو کہ یقیناً جعل سازی کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت افریقیوں کو یا مصریوں کو یہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جعل سازی کی جا رہی ہے۔ کچھ لمحے پہلے جو تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی، وہ تصویر در حقیقت ایک مشہور افریقی پیج سے لی گئی ہے، جس کے خیال میں امریکی جو ہے وہ ان کی تہذیب کو بالکل مسخ کر رہے ہیں، جس کے آثار ابھی بھی مصر کے زرخیز ترین حصوں میں، خطوں میں، یہاں تک کہ صحراؤں میں بھی باقی ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ کلیوپیٹرا کی نقول بنائیں اور فضول قسم کی کہانیاں ان سے منسوب کریں۔ جدید دور میں کلیوپیٹرا سے منسوب تمام بیشتر کہانیاں غلط اور اوہام پر مبنی ثابت ہو چکی ہیں۔ کلیوپیٹرا کو دنیا کی حسین ترین عورت سمجھا جاتا ہے، جو دنیا کی عظیم ترین جنگوں کا سبب بنی تھی، کیونکہ اب ان جنگوں کا کوئی خاص ثبوت علاوہ کچھ تاریخ اور اس تاریخ سے منسوب قصوں سے کہیں نہیں ملتی، لیکن جو ہے یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین بڑی جنگ جو ہے وہ کلیوپیٹرا کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کا سبب اس کا حسن کہا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی عورت عظیم ترین فتنے یا جنگ کا سبب صرف اپنے حسن کی وجہ سے نہیں بنتی، اس لیے کہ شخصیت ایک ظاہری کشش بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن شخصیت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف صورت سے نہیں بنتی، بلکہ آپ کا علم آپ کی شخصیت کو ایسی جاذبیت، ایسی کشش دیتا ہے کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں۔ ایک عالم کا لباس یا آج کے جدید دور میں ایک پروفیسر کا لباس اور انداز، اس کا گفتگو کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی چیز نے یقیناً جولیس سیزر کو قائل کر دیا تھا کہ وہ کلیوپیٹرا کو اپنی بیوی بنانا پسند کرے، اس کی مدد کے لیے آئے اور جو ہے اس کا ساتھ دے۔ اب وہ اس کی مدد کے لیے کیوں آیا تھا، جنگ کیوں چھڑی تھی، یقیناً آپ کو اس واقعے سے بہت دلچسپی ہوگی اور آپ سنتے ہوئے بیزار نہیں ہوں گے، اور اس تحریر کو یا اس گفتگو کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ در حقیقت مشرق میں وفا اور ایثار کی پتلی عورت کو اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ عورت عام طور پر جس سے شادی کرتی ہے سب کچھ اس کو سونپ دیتی ہے،
اور ہمیشہ اس کی وفادار بھی رہتی ہے. لیکن کلیوپیٹرا کے ساتھ عجیب معاملہ تھا. جیسے کہ دنیا کے سارے دیان وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے مسخ ہو گئے، یہ لوگ بھی کبھی ماننے والے تو آدم علیہ السلام کے فطری دین کے تھے، لیکن یہ آج بھی اس اصول پہ کاربند تھے کہ عورت خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے. کہ اس کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت کی شادی خاص طور پر اگر وہ شاہی سلطنت کی وارث ہوتی تھی اس کے بھائی سے ہی ہوتی تھی. کلیوپیٹرا کو بھی 16 برس کی عمر میں اپنے 12 برس کے بھائی سے شادی کرنا پڑی، جس کے لیے وہ قطعاً بھی تیار نہیں تھی. پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا بھائی بھی اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر مارا گیا. ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس کو جب دوسرے بھائی سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تو اس نے اسے بھی ختم کروا دیا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر سیزر سے ملنے چل پڑی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب اس کا کوئی ماموں یا چچا اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. جولیس سیزر نے اس کی مدد کی، اور چونکہ وہ آپس میں پرانے رشتہ دار بھی تھے، سکندر اعظم بھی اسی خطے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے آ کر سکندر کے دین کی تجدید یہاں پہ کرنا چاہی. اس چکر میں بالآخر کلیوپیٹرا ماری گئی اور جولیس سیزر کو بھی اپنی قوم میں بڑی ذلت و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آخر وقت تک دونوں نے ایک دوسرے سے وفا نبھائی. لیکن کیا آپ اس حسین عورت کی مسخ شدہ صورت دیکھ کر جو ممی کی صورت میں آج بھی باقی ہے، کہ آپ اسے نفرت کر سکتے ہیں یا اسے مظلوم کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً اس کے اندر ذہانت تھی، جرت تھی اور غلط کو غلط کہنے کی طاقت تھی. تو اس نے غلط رسم کا خاتمہ ہی نہیں بلکہ مصر کی ایک ناجائز سلطنت کا ہی خاتمہ کروا دیا، جس کے بنا پہ اس دور میں اور اس کے پیچھے لوگوں نے اس سے بے پناہ نفرت کی. لیکن وہ آخر وقت تک شرمندہ نہیں ہوئی اور بڑی شان سے سر اٹھا کے جی اور اسی طرح سے اس دنیا سے چلی گئی.